پھر امام فرماتے ہیں وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، اے میرے بیٹو حسن و حسین، عمل کرنا تو اجر کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میدان میں پروردگار عالم جب حساب کے لیے طلب کرے گا ایک شہید کو، اس سے پوچھا جائے گا شہید ہوئے تھے کیا کیا تھا؟ پروردگار کی بارگاہ میں یہ جواب دے مالک تیرے حق میں بڑی تلوار چلائی تھی، بڑے تیر چلائے تھے، اور تلوار کھائی تھی اور تیر کھائے تھے اور سر کٹایا۔ پروردگار جواب دے گا مگر تمہارے ذہن میں تو یہ تھا کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں گے، تمہیں لوگ بعد میں شہید کہیں گے۔ کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسا جہاد، تو تم میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، عمل کرنا تو اجر کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے شہید کو خدا فرمائے گا میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سخت جملہ، اسے اوندھے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آغاز میں آیتوں میں شہید کے لیے جنت کی بات کی گئی، لیکن اگر کوئی شہید خدا کے لیے شہید نہ ہو، ایسے ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے۔ میدان جہاد میں ایک صاحب بڑی محنت سے لڑ رہے تھے، اور جب دیکھا کہ مسلمان جیتنے لگے تو مال غنیمت کا شوق تو ہر جگہ ہوتا ہے، تو مال غنیمت کے شوق میں ان کو ایک خچر پسند آ گیا، کسی کافر کا خچر پسند آ گیا۔ ان کی ساری تگ و دو تھی کہ وہ خچر کسی طرح کنٹرول کر لیں غنیمت کے مال کے طور پر۔ خچر کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے خچر کو جیسے چاہا لینا، کسی نے پیچھے سے آ کے ان کو شہید کر دیا۔ کہوں شہید ہو گئے مگر شہید حمار کہلائے، جنگ میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہید حمار ہے۔ ایسے بھی شہید ہوں گے شہید حمار ہوں، ہاں شہید راہ خدا اور ہیں شہید حمار، شہید حمار کو خدا جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر آپ فرماتے خدا طلب کرے گا ایک صاحب علم کو، اس نے علم سیکھا علم سکھایا، خدا اسے بلائے گا، سوال اس سے ہوگا نعمت علم کو پہچانتے ہو؟ علم کی نعمت کیا ہوتا؟ مالک میں کیوں نہ پہچانوں گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا بھی، بڑی محنت کی مالک۔ کہاں مگر نیت یہ تھی لوگ تمہیں عالم کہیں گے، لوگ تمہیں مولانا کہیں گے، اب تو لوگ علامہ کہیں گے۔ سب سے مشکل ترین جگہ ہے ہماری، سب سے مشکل ترین جگہ۔ آپ سب آسان جگہ بیٹھے، آپ کا حساب آسان ہے، ہمارا حساب آسان نہیں ہے۔ آپ کی ایک سبحان اللہ ہماری نیت کو بدل دیتی ہے، آپ کا ایک واہ واہ کہہ دینا ہمارے لیے امتحان کر دیتا۔ اب اگر ہم نے آپ کے جملات کو سن کر آپ کی خاطر ایک جملہ اور کہہ دیا تو پوری مجلس چلی گئی۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، یہ ذمہ داری عالم اور متعلم کی۔ اسے خدا نے بلایا، کہا تم نے علم سیکھا علم سکھایا مگر نام و نمود کے لیے میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، یعنی سب کچھ کیا اجر کی نیت کے بغیر۔ اب الفاظ پھر وہی کہ خدا اس عالم کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اوندے منہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی خدا مشکل وقت آپ کو نہ دکھائے، لوگ کیسے کھینچ کے لے جاتے ہیں کسی مجرم کو، کیسے ٹھوکریں مارتے ہیں کسی گناہگار کو، منہ کے بل گرتا ہو کہ دائیں گرتا ہو کہ بائیں گرتا، اسے اٹھا کے بٹھاتے نہیں ہیں، اسے ٹھوکروں میں رکھ۔ تیسرا کیس آپ فرماتے روز قیامت پروردگار عالم تیسرے کو بلائے گا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ صاحب مال ہے، شہادت شہید ہونے والا، علم عالم اور متعلم، اور تیسرا صاحب مال انفاق کرنے والا۔ جانتے ہو مال کی نعمت کیا ہے؟ مالک مجھے مال تو نے دیا، میں نے سب خرچ کر دیا، کسی غریب کو مسکین کو خالی ہاتھ جانے نہ دیا۔ خدا فرمائے گا ہاں مگر تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہیں سخی کہیں، تمہاری عطاؤں پر تمہارا شکریہ ادا کریں۔ اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی خدا جہنم میں گرائے گا۔ روایت اللہ کے رسول وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، 1400 سال پہلے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنت کے جوانوں کے سرداروں کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی، میرے بیٹو عمل کرنا تو اجر کے لیے، نہ نام کے لیے، نہ نشان کے لیے، نہ نمود اور پہچان کے لیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، عمل کیے جائیے کہ اجر خدا کے ذمے۔